تراویح کا بیان۔ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ در مختار وغیرہ۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے مداومت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغائر گناہ۔ پھر اس اندیشہ سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے ترک فرمائی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے پایا۔ کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث سے ثابت۔ بہقی نے بسند صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد میں بھی یوں ہی تھا۔ اور موطا میں یزید ابن رومان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے۔ بہقی نے کہا اس میں 3 رکعتیں وتر کی ہیں۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ نیز اس کے 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجب کی ہر روز 20 رکعتیں ہیں، لہذا مناسب یہ ہے کہ 20 ہوں کہ مکمل و مکمل برابر ہوں۔ اس کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں۔ اور یہ افضل ہے کہ اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح و وتر طہارت کے ساتھ، تو عشاء و تراویح پھر پڑھے، وتر ہو گیا۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کریں اور آدھی رات کے بعد پڑھیں تو بھی کراہت نہیں۔ اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں، اور قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہے، جیسے مغرب و عشاء کی سنتیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے۔ اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قعدہ کرتا رہا تو ہو جائے، مگر کراہت کے ساتھ، اور قعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوئی۔ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کرے۔ امام و مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں،
اور بعد تشہد دعا بھی۔ ہاں اگر مقتدیوں پر قیرانی ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے۔ اگر ایک ختم کرنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم ہو، پھر اگر اس رات میں یا اس کے پہلے ختم ہو تو تراویح آخر رمضان تک برابر پڑھتے رہیں کہ سنت مؤکدہ ہیں۔ افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں قرات برابر ہو، اور اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں، یوں ہی ہر شفع کی پہلی رکعت اور دوسری کی قرات مساوی ہو، دوسری کی قرات پہلی سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ قرات اور ارکان کی ادا میں جلدی کرنا مکروہ ہے، اور جتنی ترتیل زیادہ ہو بہتر ہے۔ یوں ہی تعوذ و تسمیہ و تمانیت و تسبیح کا چھوڑ دینا بھی مکروہ ہے۔ ہر 4 رکعت پر یتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ 5ویں تراویح اور عطر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے۔ اس بیٹھنے میں اسے اختیار ہے کہ چپ بیٹھا رہے یا کلمہ پڑھے یا تلاوت کرے یا درود شریف پڑھے یا 4 رکعتیں تنہا نفل پڑھے، جماعت سے مکروہ ہے، یا یہ تسبیح پڑھے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ ہر 2 رکعات کے بعد 2 رکعات پڑھنا مکروہ ہے۔ یوں ہی 10 رکعات کے بعد بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ تراویح مسجد میں با جماعت پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر میں جماعت سے پڑھی تو جماعت کے ترک کا گناہ نہ ہوا، مگر وہ ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ اگر عالم حافظ بھی ہو تو افضل یہ ہے کہ خود پڑھے، دوسرے کی اقتداء نہ کرے، اور اگر امام غلط پڑھتا ہو تو مسجد محلہ چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی اگر دوسری جگہ کا امام خوش آواز ہو یا ہلکی قرات پڑھتا ہو یا مسجد محلہ میں ختم نہ ہوگا تو دوسری مسجد میں جانا جائز ہے۔ خوش خواں کو امام بنانا نہ چاہیے کہ بلکہ درست خان کو بنائیں۔ افسوس صد افسوس کہ اس زمانہ میں حفاظ کی حالت نہایت ناگفتہ بے ہے کہ اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں۔ جو اچھا پڑھنے والے کہے جاتے ہیں انہیں دیکھیے تو حروف صحیح نہیں ادا کرتے۔ حمزہ، الف، عین اور ذا، زا، ضا اور ثا، سین، صاد، تا، طا وغیرہ حروف میں تفرقہ نہیں کرتے، جس سے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی۔ فقیر کو انہی مصیبتوں کی وجہ سے 3 سال ختم قرآن مجید سننا نہ ملا۔ مولا عز و جل مسلمان بھائیوں کو توفیق دے، ما انزل اللہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کل اکثر رواج ہو گیا کہ حافظ کو اجرت دے کر تراویح پڑھواتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ اجرت صرف یہی نہیں کہ پیشتر مقرر کر لیں کہ یہ لیں گے یہ دیں گے، بلکہ اگر معلوم ہے کہ یہاں کچھ ملتا ہے،
اگرچہ اس سے طے نہ ہوا ہو، یہ بھی ناجائز ہے۔ المعروف کالمشروط، ہاں اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا نہیں لوں گا، پھر پڑھے اور حافظ کی خدمت کریں تو اس میں حرج نہیں کہ الصریح یفوق الدلالہ، ایک امام دو مسجدوں میں تراویح پڑھاتا ہے، اگر دونوں میں پوری پڑھائے تو ناجائز ہے، اور مقتدی نے دو مسجدوں میں پوری پڑھی تو حرج نہیں، مگر دوسری میں وتر پڑھنا جائز نہیں جبکہ پہلی میں پڑھ چکا، اور اگر گھر میں تراویح پڑھ کر مسجد میں آیا اور امامت کی تو مکروہ ہے۔ لوگوں نے تراویح پڑھ لی، اب دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنہا پڑھ سکتے ہیں، جماعت کی اجازت نہیں۔ افضل یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھیں اور دو کے پیچھے پڑھنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ پورے تراویح پر امام بدلیں، مثلا 8 ایک کے پیچھے اور 12 دوسرے کے پیچھے۔ نابالغ کے پیچھے بالغین کی تراویح نہ ہوگی، یہی صحیح ہے۔ رمضان شریف میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، خواہ اسی امام کے پیچھے جس کے پیچھے عشاء تراویح پڑھی یا دوسرے کے پیچھے۔ یہ جائز ہے کہ ایک شخص عشاء و وتر پڑھائے، دوسرا تراویح، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عشاء و وتر کی امامت کرتے تھے اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تراویح کی۔ اگر سب لوگوں نے عشاء کی جماعت ترک کر دی تو تراویح بھی جماعت سے نہ پڑھیں، ہاں عشاء جماعت سے ہوئی اور بعض کو جماعت نہ ملی تو یہ جماعت تراویح میں شریک ہو۔ اگر عشاء جماعت سے پڑھی اور تراویح تنہا تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ اگر عشاء تنہا پڑھ لی اگرچہ تراویح با جماعت پڑھی تو وتر تنہا پڑھے۔ عشاء کی سنتوں کا سلام نہ پھیرا، اسی میں تراویح ملا کر شروع کی تو تراویح نہیں ہوئی۔ تراویح بیٹھ کر پڑھنا بلا عذر مکروہ ہے، بلکہ بعضوں کے نزدیک تو ہوگی ہی نہیں۔ مقتدی کو یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرنے کو ہو تو کھڑا ہو جائے، کہ یہ منافقین سے مشابہت ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، منافق جب نماز کو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو تھکے جی سے۔ امام سے غلطی ہوئی، کوئی سورت یا آیت چھوٹ گئی تو مستحب یہ ہے کہ اسے پہلے پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔ 2 رکعات پر بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، اور سجدہ کر لیا ہو تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار کی جائیں گی، اور جو 2 پر بیٹھ چکا ہے تو 4 ہو۔ 3 رکعات پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہ تھا تو نہ ہوئی، ان کے بدلے کی 2 رکعات پھر پڑھے۔ قعدہ میں مقتدی ہو گیا، امام سلام پھیر کر اور 2 رکعات پڑھ کر قعدہ میں آیا، اب یہ بیدار ہوا تو اگر معلوم ہو گیا تو سلام پھیر کر شامل ہو جائے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جلدی پوری کر کے امام کے ساتھ ہو جائے۔ وتر پڑھنے کے بعد لوگوں کو یاد آیا کہ 2 رکعتیں رہ گئیں تو جماعت سے پڑھ لیں، اور آج یاد آیا کہ کل 2 رکعتیں رہ گئی تھیں تو جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہی، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کے علم میں جو ہو اس کا اعتبار ہے، اور امام کو کسی بات کا یقین نہ ہو تو جس کو سچا جانتا ہو اس کا قول اعتبار کرے۔ اگر اس میں لوگوں کو شک ہوئی کہ 20 ہوئیں یا 18 تو 2 رکعات تنہا پڑھیں۔ اگر کسی وجہ سے نماز تراویح فاسد ہو جائے تو جتنا قرآن مجید ان رکعتوں میں پڑھا ہے اعادہ کریں تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے۔ اگر کسی وجہ سے ختم نہ ہو تو سورتوں کی تراویح پڑھیں، اور اس کے لیے بعضوں نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ علم تری کیف سے آخر تک 2 بار پڑھنے میں 20 رکعتیں ہو جائیں گے۔ ایک بار بسم اللہ شریف جہر سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب، اور یہ جو آج کل بعض جہال نے نکالا ہے
کہ 114 بار بسم اللہ جہر سے پڑھی جائے ورنہ ختم نہ ہوگا، مذہب حنفی میں بے اصل ہے۔ متاخرین نے ختم تراویح میں 3 بار قل هو اللہ پڑھنا مستحب کہا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن پچھلی رکعت میں الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے۔ شبینہ کی ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ لیٹے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں، اور جب جی میں آیا یا ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئی، یہ ناجائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں 61 ختم کیا کرتے تھے، اور 30 دن میں اور 30 رات میں ایک تراویح میں اور 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔